اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ضیاوی چینل کی اور سے پیار بھرا سلام۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہاسپٹل کی ایسی ویڈیو دکھانے والے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ جب ایک مریض کو ICU وارڈ میں بھرتی کرایا جاتا ہے تو اسے وہاں پر قرآن شریف سنایا جاتا ہے، اور جب یہ قرآن شریف سنتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور اس کی بیماری میں کیسا سدھار آتا ہے، جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے۔ دوستو، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن شریف میں وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں دوستو، قرآن شریف کو اس لیے پڑھا اور سنا جائے کیونکہ اس میں شفا ہے، اس میں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے تو آپ قرآن شریف کو پڑھیں اور اس کو دل لگا کر سنیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور اگر آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، آپ کا اچھے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو آپ روحانی بیمار ہیں، تب بھی آپ قرآن شریف کو پڑھیں اور اس کو دل لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ اچھے کاموں میں آپ کا دل لگنے لگے گا اور آپ کو بہت سکون اور اطمینان ملے گا۔ دوستو، ایسے ہی ایک خوبصورت ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے جس میں ایک انگریز مسلمان بیمار کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل میں ICU وارڈ میں اس کو بھرتی کرایا جاتا ہے۔ ان کو اطمینان کے لیے اور اس بیماری سے شفا پانے کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی سنایا جاتا ہے، اور جب یہ قرآن شریف سنتا ہے تو اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور بات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ رہا ہے دوستو، دیکھا آپ نے، جب یہ انگریز مسلمان قرآن شریف سنتا ہے تو کیسے اس کی بیماری میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ منہ سے بول کر کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ دوستو، بے شک قرآن شریف مومنوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور بے شک قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی کا زندہ کرشمہ ہے، اور قرآن شریف کے پڑھنے اور سننے میں وہ مٹھاس ہے جو کسی اور کتاب کے پڑھنے اور سننے میں نہیں ہے۔ دوستو، آپ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، ہمارے نبی کے زمانے میں ایک دفعہ ابو جہل، اخنس بن شریق اور ابو سفیان ایک دوسرے سے چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے لیے گئے۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ تینوں اپنی جگہ پر بیٹھ کر قرآن شریف سنتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پوری کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی تو وہ تینوں وہاں سے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی اور اس طرح بات چیت کرنے پر پتا چلا کہ تینوں ایک ہی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف سننے کے لیے نہیں آئیں گے اور کبھی بھی اس طرح قرآن شریف نہیں سنیں گے۔ لیکن جب اگلے دن رات ہوئی تو تینوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، میں اکیلا ہی قرآن شریف سننے کے
لیے چلا جاتا ہوں، اور پھر اسی طرح تینوں قرآن شریف سننے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پوری کر دیتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ تینوں اپنے گھر جانے لگتے ہیں، تو پھر راستے میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر ان سے معلوم کرنے پر پتہ لگتا ہے کہ وہ تینوں قرآن شریف سننے کے لیے گئے تھے۔ تو پھر وہ تینوں آج اور بھی پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی قرآن شریف سننے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن جب تیسرا دن ہوتا ہے تو پھر یہی واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے دشمن تھے اور قرآن شریف کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو قرآن شریف کے سننے اور پڑھنے میں وہ مٹھاس اور لذت ملتی تھی جو کسی اور کتاب کے پڑھنے اور سننے میں حاصل نہیں ہوتی۔ دوستو ذرا سوچئے آخر یہ کیا بات تھی کہ وہ لوگ رات رات بھر اپنی نیندیں قربان کر کے قرآن شریف کیوں سنا کرتے تھے؟ آخر قرآن شریف میں ایسی کیا بات ہے؟ دوستو بے شک اس کا یہی جواب ہے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی ایک سچی کتاب ہے، اور قرآن شریف ہی اللہ تعالیٰ کا وہ زندہ کرشمہ ہے جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے ضیاوی چینل کے معزز ساتھیوں، آپ سے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں آئے گی، اور جب آپ قرآن شریف کو دل لگا کر سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے دل کو بھی بہت سکون ملے گا، اور آپ کو وہ اطمینان حاصل ہوگا جو کسی اور کام کے کرنے میں حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن شریف میں شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔